اور آپ کسی عام شخص کے لیے وہ کام نہیں کر رہے۔ یہ میں نہیں کوئی آپ کو کہہ رہا کہ میرے لیے یہ آپ کام کریں، یہ کوئی اور آپ کے امی ابو میں سے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے، یا آپ کے رشتوں میں سے کوئی آپ کو نہیں بول رہا کہ میرے لیے آپ یہ کام کرو۔ آپ پھر ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یا اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑنا، آپ اس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے اندازے سے، اور اپنے اپنی ایک اپروچ ہے زندگی گزارنے کی ہر ایک کی، اور وہ ایک اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ایک مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم ایک چیز کے اندر تھوڑا سا اپنا ہم مائنڈ سیٹ چینج کر لینا، اور اپنی طرز عمل جو طرز زندگی ہے ہم اس طرح سے کر لیں، تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنا بدلاؤ آئے گا، اور آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا کہ آپ نے کبھی ایسا سکون محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ سیلف ایکسپیرینسڈ چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کوئی ہوا میں بات یا کوئی کتاب میں پڑھی چیز آپ کو نہیں بتانے لگا۔ دیکھیں، ہم قرآن میں بھی ہے، حدیث بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں توازن آپ پیدا کریں، توازن لے کے آئیں، لیکن اس کی موٹیویشن جو ہے نا ہمیں دینے والا کوئی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے نا، آپ اور میں زندگی میں بہت سارے کام کر رہے ہوں گے، صرف یہ سوچ لیں کہ آپ وہ کام کر کیوں رہے ہیں، یہ موٹیویشن بیک گراؤنڈ میں اللہ کے لیے یہ موٹیویشن رکھ لیں۔ جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ معاف آپ کسی کو کر رہے ہیں، کس کے لیے معاف کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کسی سے بولنا کیوں ہے، کسی سے لڑائی کیوں نہیں کرنی، یا کسی کے سامنے آپ نے چپ کیوں رہنا ہے، اپنا حصہ کیوں چھوڑنا ہے، منافقت نہیں کرنی ہے، کوئی برا کام نہیں کرنا ہے، اگر برا کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا کیوں ہے، اچھائی کو کیوں اپنانا ہے، اپنے آپ کو بہتر کیوں کرنا ہے۔ یہ جتنی ساری چیزیں ہیں نا، ان کے پیچھے صرف اگر آپ یہ سوچ لیں، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ یہ چیزیں کریں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آپ میں وہ کام چھوڑنے کی ہمت یا وہ کام کرنے کی ہمت بھی آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ایک چینج بھی آئے گا، اور آپ کسی عام شخص کے لیے وہ کام نہیں کر رہے۔ یہ میں نہیں کوئی آپ کو کہہ رہا کہ میرے لیے یہ آپ کام کریں، یہ کوئی اور آپ کے امی ابو میں سے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے، یا آپ کے رشتوں میں سے کوئی آپ کو نہیں بول رہا کہ میرے لیے آپ یہ کام کرو۔ آپ پھر ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یا اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑنا، آپ اس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کوئی چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا صلہ کتنا بڑا ہوگا، کہ کسی عام بندے کے میں اگر آپ کو کوئی چیز کرنے کے لیے کہوں نا، تو میں آپ کو اپنی اوقات کے مطابق ریوارڈ دوں گا، میں آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق پے بیک کروں گا وہ چیز، کہ یار چلو تم نے میرے لیے کام چھوڑا تھا، تم اس کام سے باز آ گئے تھے۔ تو سوچیں کہ اللہ کے لیے اگر آپ نے زندگی میں کوئی کام چھوڑا ہوگا، اللہ کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہوگا، تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا، اور اس کی کتنی بڑی ریوارڈ ہوگی، اور اس کی کتنی بڑی حیثیت ہے، کتنی اوقات ہے اس بندے کی، کتنی اوقات ہے اس ذات کی، یعنی جس نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، جو خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو نہیں کوئی چیز چھوڑی جا رہی نا، آپ کو بڑے لوگ کہہ بھی رہے ہوں گے، آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہوں گے، لوگ اپنے واسطے دیتے ہیں، ہر رشتہ جو آپ کے قریب ہے وہ واسطہ دیتا ہے آپ کو، صرف ایک موٹیویشن اپنی زندگی میں لے آئیں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا یہ کام میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ایسے ایسے چینجز آئیں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ کہاں سے مدد ہو رہی ہے، اور وہ کام آپ سے ہوں گے جو لوگوں نے آپ کے بارے میں کمنٹ کیا ہوگا کہ یہ تم نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا اپنا خیال اپنے بارے میں یہ ہوگا کہ میں یہ کبھی زندگی میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے، ہوتا ہے نا کئی دفعہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ ہے جس میں ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، تو وہ ان کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آگے سے، روب کے اندر، غصے میں یہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے۔ لیکن پھر آگے حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو پھر انہوں نے معاف کر دیا، ان میں ہمت آ گئی کہ میں نے کس ذات کے لیے ان کو معاف کرنا ہے۔ تو اسی طرح کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، آپ کی زندگی میں وہ بدلاؤ لے کے آئے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آپ کو معاف کرے، آپ کی زندگی میں اچھے حالات پیدا کرے؟ تو ہم چاہتے ہیں نا یہ سب۔ تو یہ ہوگا کب؟ جب ہم دوسروں کے لیے یہ چیزیں اور دوسروں کے لیے یہ حالات، یہ آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں گے۔ تو اسی لیے میرے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اس کے لیے معاف کریں، اس کے لیے چھوڑیں چیزوں کو۔ ہر قربانی
جو ایفرٹس ہیں آپ کی زندگی میں، عبادت کر رہے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ وہ قبول کرنے والا ہے اور وہ لائق ہے اس چیز کے. کسی کو معاف کرنا ہے اس کے لیے معاف کر دیں. کوئی اچھا کام کرنا ہے اس کے لیے کریں. کوئی برا کام چھوڑنا ہے اس کے لیے چھوڑیں. آپ کو نہیں پتا آپ کا کون سا عمل اس کو پسند آ جائے اور وہی آپ کی ساری زندگی پہ بھاری پڑ جائے گا، چاہے آپ کا کوئی اور عمل ہو نہ ہو. تو ہمیشہ چیزوں کو اللہ کے لیے کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ سچ ہے اور حق ہے کہ اس کے علاوہ زندگی میں کوئی بھی ایسی ذات، کوئی طاقت، کوئی ایسی انرجی نہیں ہے کہ جو آپ کو سکون دے سکتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کسی چیز، کوئی آپ کی ایگوز آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں یا کچھ بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہے، رشتوں میں دراڑیں ہیں، کوئی پریشانی ہے، تو اس کے لیے کر کے دیکھیں. ایک دفعہ آپ کو ہمت بھی ملے گی، اور جب وہ آپ اس کے لیے کریں گے تو وہ دیٹ ول نیور گو ویسٹڈ. لوگوں کے لیے کریں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ اس کا صلہ آپ کو نہ دے سکیں، لیکن اس ذات کے لیے اگر آپ کچھ چھوڑیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اس کا صلہ نہ دے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.